سہل ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بعد ثقیلتان فی المیزان، خیال یہ ہوا کہ جب ان کی ادائیگی آسان ہے، انتہا سے زیادہ سہل ہے، تو کارآمد کیسے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، قیامت میں جو ترازو تولنے کے لیے قائم کی جائے گی اس میں بڑے وزنی ثابت ہوں گے، انتہا سے زیادہ ان کا وزن ہوگا، اور ان کا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ ان کو ادا کرنے والا بھی حق تعالیٰ کا پسندیدہ اور حبیب کہلائے گا۔ یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ ذاکر کے لیے موت نہیں ہے اور غافل کے لیے حیات نہیں ہے۔ ذکر کے اندر جو شان ہے اور ذکر کو جو بقا اور جانا بڑا آسان اور بہت سہل ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بعد ثقیلتان فی المیزان، خیال یہ ہوا کہ جب ان کی ادائیگی آسان ہے، انتہا سے زیادہ سہل ہے، تو کارآمد کیسے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، قیامت میں جو ترازو تولنے کے لیے قائم کی جائے گی اس میں بڑے وزنی ثابت ہوں گے، انتہا سے زیادہ ان کا وزن ہوگا، اور ان کا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، اتنے وزنی ثابت ہوں گے۔ یہ وزن کہاں سے آئے گا؟ اسی کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ نیت اور اخلاص اس کے اندر وزن پیدا کرتی ہے۔ کوئی بھی عمل شریعت کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے، احکام دین اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بعد، وہ علم کا میدان ہو، وہ جہاد کا میدان ہو، وہ تبلیغ کا میدان ہو، وہ تدریس کا میدان ہو، وہ تعلیف کا میدان ہو، وہ تصنیف کا میدان ہو، وہ کوئی بھی میدان ہو، شریعت سے متعلق کوئی عمل مقبول نہیں بغیر حسن نیت کے۔ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی دربار میں قبول نہیں ہے جب تک اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، چہرے پر دیکھا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ بندہ مسجد سے جب نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہر نمازی کو مخاطب کرتے ہیں، کسی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جا تیری پوری نماز قبول ہوئی، کسی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جاؤ تمہاری نصف نماز یعنی آدھی نماز قبول ہوئی، کسی کو کہتے ہیں تمہاری پاؤں نماز قبول ہوئی، اور کسی بدنصیب کو اس کی نماز میری کشیدی چادر کی پوٹلی کی شکل میں اس کے چہرے پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اپنے ساتھ لیتا جا، یہ خدا کے دربار میں قبول نہیں۔ یہ وہی نمازیں ہیں جن کے اندر حسن نیت اور اخلاص کی شان نہیں۔ جہاد کہ اس کے اندر بندہ اپنی جان سے گزر جائے، اپنی جان لایا خدا کے اندر، لیکن اس کے اندر بھی حدیث میں ارشاد فرمائیں گے ہمارے لیے جان نہیں دی بلکہ نام کمانے کے لیے، شہرت کے لیے، لہذا ہمارے دربار میں قبول نہیں۔ تو ایسے تمام اعمال جس میں حسن نیت نہ ہو، شان قبولیت حاصل نہیں کر سکتی، اور لفظ بات چیت اس سے اعتراض کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کا خیال کریں گے۔ پھر دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ سب سے اہم چیز دعا ہے۔ دعا کی جو کنجی ہے اس کے اندر جو اساسی چیز ہے اور بنیادی وہ یقین ہے، خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین، ان کی شان قبولیت کے اوپر یقین۔ وہ تو اگر کوئی غیر مومن ہے اس کی دعا کی ضرورت نہیں کرتے، پھر مومن ہو پھر دعائیں کی جائیں خاص مواقع کے اوپر، خاص موقعوں کے اوپر دعا کی جائے۔ حق تعالیٰ جل مجدہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ لوٹائیں گے نہیں۔ شب برات کا موقع ہے، مبارک ترین رات ہے، اور مجلس تکمیل بخاری شریف یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مجموعہ کی تکمیل و تکمیل کا موقع ہے۔ یقین رکھیے، اور بزرگوں کا تجربہ ہے، اکابر کا تجربہ ہے، اہل علم کا، حضرات اولیاء اللہ کا، کہ اس موقع پر تکمیل بخاری کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو جم کر دعا کیجیے۔ دعاؤں کے اندر سب سے اہم چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ غائب کی دعا، حاضر کی دعا غائب کے لیے قبول ہے۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ اپنے کسی ایسے شخص کے لیے، ساتھی کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے، کسی دوست کے لیے، کسی محب کے لیے، کسی کے لیے دعا کریں جو موجود نہیں، کسی غیر کے لیے دعا کریں، جو دعا آپ کریں گے فرشتے اس پر یہ عرض کرتے ہیں ساتھ ساتھ کہ تجھے بھی یہی حاصل ہو، تمہیں بھی یہی کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ معلوم ہوا جو دوسروں کے لیے مانگیں گے وہ بھی فائدے سے، بلکہ عظیم الشان فائدے سے خالی نہیں۔
تو اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے مستقبل کے لیے طلبہ علم اور اس کے ساتھ ساتھ حاضرین اپنے اپنے مقاصد کے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے لیے دعا کریں، اس کے استحکام کے لیے دعا کریں، اس ملک کے لیے دعا کریں، اور اس ملک کے امن کے لیے، امان کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے، امن و استحکام، محبت کی ہواؤں اور فضاؤں کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر محبت اور امن کی فضا کو مستحکم فرمائے اور مضبوط فرمائے، اس کے لیے دعا کریں۔ جب امن کی ہوائیں اور سلامتی کی ہوائیں چلیں گی تو چاہے ملک کی اکثریت ہو یا اقلیت ہو، برابر کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر بے چینی ہوگی کسی بھی فرقے کے اندر، اگر بے چینی ہوگی، اضطراب ہوگا، تو وہ اضطراب کسی ایک فرقے یا کسی ایک قوم کے اندر نہیں بلکہ پوری قوم اس سے دوچار ہوگی۔ تو امن عام کے لیے دعا کیجئے اور دعا کیجئے ایسا اقتدار اس ملک میں ہو جو خدا تعالیٰ کے نزدیک بھلا اور پسندیدہ ہو، اس کے لیے بھی دعا کیجئے کہ تعالیٰ امن و امان کے ساتھ ایسا اقتدار عطا فرمائے۔ تمام دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اپنے اپنے مقاصد کے لیے میرے پاس فرمائے، شفا عطا فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی بنہار صاحب جناب فائز سلیم صاحب سے دیکھیں صاحبزادے، اللہ تعالیٰ انہیں ترقیات عطا فرمائے، عافیت کا معاملہ۔ مولانا محمد علی منیری یہ انگلینڈ سے چل کر آئے، محض اس وقت یہاں پر دعا میں شرکت کے لیے اور اس مجلس میں شرکت کے لیے اتنا طویل تقریباً 7-8 ہزار کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا بھی ہمارا خوشگوار فریضہ ہے۔ بھائی اور ان کے ساتھی جناب منار صاحب آئے، ان کے لیے بھی جناب بھائی عارف ٹیلر صاحب کے والد کے لیے عزیزم میرے لیے میں اپنے لیے دعا کا آپ سے خاص خیال میں اپنے صحت کے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، سب کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، ہمشیرگان کے لیے، اپنے تمام بہنوئی ان سب کے لیے، ان کے بچوں کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ جناب مصطفیٰ صدیقی صاحب ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، اور جناب دعائے صحت ان کے صاحبزادے فروخ صاحب، پھر ان کے صاحبزادے اذہان اور ان کے اہل خانہ کے لیے، عبدالصمد صاحب ہیں، جاوید صاحب کے صاحبزادے، ان کی ہمشیرہ ہیں علینا صاحبہ، وہ آپ سے دعا کی درخواست کرتی ہیں۔ یونس صاحب ہیں، یونس فرحان، علیم کاظمی صاحب، تمیم احمد صاحب، سید سلیمان ظہیر صاحب، وہ کینیڈا سے درخواست کر رہے ہیں دعا کے لیے اپنی والدہ اور اپنے اہل خانہ کے لیے۔ حمزہ قاضی صاحب ہیں مراد آباد سے، جناب فائز سلیم صاحب صدیقی اور ان کے برادر انور سلیم صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے خاص طور سے کہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور انہیں جلال عطا فرمائے۔ ارحم واسق نثار وہ بھی دعا کے لیے درخواست گزار ہیں۔ مولانا ابو طلحہ صاحب آدمی جنہوں نے اس پوری مجلس کی ترتیب دی ہے اور بڑی سرگرمی کے ساتھ یہاں پر فرائض کی انجام دہی کی، ان کی والدہ محترمہ کے لیے دعائیں عافیت اور صحت۔ ایک خاص نام اور اہم نام چکا جاتا ہے اس جامعہ کے استاد محترم اور ہمارے رفیق، بلکہ بہت ہی زیادہ کم عمر نوجوان، وہ جو کسی نے کہا ہے کہ اے جس کو پامال کیا اے باد بہاری، انہیں یہ بچہ کبھی کھلتا تو گلستہ ہوتا، حضرت مولانا سادان جاوی صاحب جو کہ خالق ترانہ دارالعلوم دیوبند و استاد و محدث حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجلوری کے صاحبزادے تھے۔ ہمارے آغاز ہی سے اس جامعہ کے استاد سے محترم استاد، ان کی اچانک وفات ہوئی، بڑی دلدوز اور علم انگیز حادثہ تھا ہم سب کے لیے، متعلقین کے لیے، اہل دیوبند کے لیے، پھر ان کے اہل خانہ کے لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ حاضرین کے لیے دور دراز سے حاضرین آئے ہیں، ان کے لیے وقت تنگ ہے اور اس تنگی کے لیے یہاں پر جو پولیس کی ڈیوٹی ہے اور اس میں انسپکٹر صاحب سراج الدین صاحب، وہ بھی دعائے صحت کے آپ سے درخواست گزار ہیں، ان کے لیے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے بھی دعائے صحت کا اہتمام فرمائیں۔ حق تعالیٰ جل بہتر جو یہاں ڈیوٹی کا فریضہ ادا کرے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، دعا فرمائیں۔ آپ اپنے لیے خاص طور سے دعا فرمائیں۔ حاضرین اور جو شرکاء ہیں جو آئے ہیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے
اپنے عیسیٰ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے بیماروں کے لیے کچھ بچیوں کے اسٹیم کی درخواست آئی ہے. خاص طور سے کچھ لوگ موذی امراض میں مبتلا ہیں. بعض لوگوں نے مجھے پرچہ دیا ہے. ایک صاحب محمد انور ہے، مجھے صحیح یاد ہے، انہوں نے کسی کا حوالہ دیا کہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے. میرے بعض عزیزہ بھی کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے. آپ کی دعاؤں کو ان کے حق میں اور ان کی دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرمائے. جم کے دعا کیجیے. درود شریف پہلے پڑھ لیجیے گا، پھر اس کے بعد دعا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی ولی تمام، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی شفیع فی جمیع الانام. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ارحم الراحمین، غیاث المستغیثین، اے کریم، اے غفور الرحیم، رب العالمین. الہ العالمین، آج بڑی رات ہے. الہ العالمین، بخشش کی رات ہے. الہ العالمین، احادیث ہم نے یہاں پر بیان کی. ارحم الراحمین، آپ بے پناہ رحم معاف فرماتے ہیں. حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سمندر کے جہاز کے برابر آپ اپنے بندوں کے گناہوں کو مغفرت فرماتے ہیں، گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کو معاف فرماتے ہیں. ارحم الراحمین، ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ، کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نے انجام نہ دیا ہو؟ ظاہر کے گناہ بھی اور باطن کے گناہ بھی، چھوٹے گناہ بھی اور بڑے گناہ بھی، حیرانیاں بھی اور چھپ کر بھی، ہر طرح کے گناہ میں ہم ملوث ہیں. الہ العالمین، آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں. آپ ہی بخشش کرنے والے ہیں، آپ غفار ہیں، آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں، آپ غفور ہیں. آپ کا در چھوڑ کر کہا جائے، آپ سے درخواست گزار ہیں کہ اس بابرکت رات کی برکت سے الہ العالمین اس کے صدقے میں اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے صدقے میں الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ، مغفرت کاملہ فرما. اے اللہ، حاضرین کی مغفرت کاملہ فرما. الہ العالمین، جہاں تک آواز جا رہی ہے اور جہاں تک اس میں شریک ہے، الہ العالمین کو شریک بھی نہیں ہے، اہل ایمان ہے، ان سب کی مغفرت کاملہ فرما. الہ العالمین ان کے گناہوں کو بخش دے. الہ العالمین، کرم کا معاملہ، لطف کا معاملہ، الہ العالمین رحم کا معاملہ، نرم معاملہ اختیار فرما. الحمد الراحمین، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرما. اپنے عمل پر کنٹرول عطا فرما، قابو عطا فرما. زبان کو قابو میں رکھ. الہ العالمین، زبان کو قابو عطا فرما. الہ العالمین، تمام اعمال میں خیر کی شان عطا فرما، قبولیت کی شان عطا فرما. اے کریم، ان دعاؤں کو قبول فرما. حاضرین جو آئے ہیں، اے اللہ، ان حاضرین کی نیک مقاصد کی تکمیل فرما. الہ العالمین، جو بچیاں رشتوں سے بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بہترین رشتے عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما. اے اللہ، یہ طلبہ ہیں، یہ فارغ ہوئے ہیں، الہ العالمین ان طلبہ کی نگہبانی فرما. اے اللہ، ان کی نگہبانی فرما. بہترین مستقبل عطا فرما. دن دونی رات چوگنی عطا ترقی عطا فرما. ان کے گمان سے زیادہ الہ العالمین ان کے فکر اور ان کی سوچ سے زیادہ ان کے مستقبل کو تابناک فرما. الحمد الراحمین، ان کے مستقبل کو تابناک فرما. یہ آپ کے سپاہی ہیں، الحمدللہ یہ آپ کی راہ میں ہیں. الہ العالمین ان کی خدمات کو قبول فرما. تدریس سے وابستہ کر، تبلیغ سے وابستہ کر. الحمد الراحمین، شان قبولیت پیدا فرما. جو مہمان باہر سے آئے ہیں ان سب کے مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما. اے اللہ، مقاصد حسنہ، الہ العالمین حاضرین کے نیک مقاصد کی تکمیل فرما. اے کریم اکرم الاکرمین، اے اللہ، ہم تو بھکاری ہیں، الہ العالمین آپ کریم ہیں. اے اللہ، ہم فقیر ہیں، اے اللہ، ہم آپ کے در پر ہیں، آپ کے سامنے جھولی پھیلائی ہے. الہ العالمین، آپ تو کرم والے ہیں، آپ تو داتا ہیں، آپ تو فعال لما یرید ہیں، آپ تو صاحب کن فیکون ہیں. الہ العالمین، آپ کے قلب، آپ کی دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں. الہ العالمین، ہمارے دل کو، ہمارے قلوب کو اپنی نیکیوں کی جانب، اپنی طاعت کی جانب پھیر دے. الہ العالمین، اپنی طاعت پر استحکام عطا فرما، ایمان پر استحکام عطا فرما. الہ العالمین، ایمان کے لیے بڑا سخت موقع ہے، الہ العالمین بڑا سخت مرحلہ ہے. الہ العالمین، ایمان پر استحکام عطا فرما. اے اللہ، ایمان پر استحکام عطا فرما. الہ العالمین، جب تک زندہ ہے
ایمان پر، وہ وقت موت بھی ایمان نصیب ہو، اے اللہ ایمان نصیب ہو، کلمہ ایمان نصیب ہو، ارحم الراحمین اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما، ان دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کے عرش کا، اے اللہ آپ کے تخت کا واسطہ، الہ العالمین آپ کی ملکوتیت، آپ کی جبروتیت کا واسطہ، الہ العالمین آپ کی شاہنشاہیت کا واسطہ، آپ کی قہاریت کا واسطہ، آپ کی صفت رضاتیت کا واسطہ، الہ العالمین آپ کی صفت خالقیت کا واسطہ، تمام آپ کی صفات کا واسطہ، ارحم الراحمین ملائکہ کا واسطہ، الہ العالمین آپ کو آپ کے کلام کا واسطہ، تمام آسمانی کتابوں کا واسطہ، ارحم الراحمین کلام مجید کا واسطہ، ایک ایک حرف کا واسطہ، ایک علیف کلام مجید کی ایک ایک آیت کا واسطہ، الہ العالمین انبیاء کا واسطہ، آدم کا واسطہ، نوح کا واسطہ، یعقوب کا واسطہ، یوسف کا واسطہ، موسیٰ کا واسطہ، عیسیٰ کا واسطہ، جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ہر اس ولی کا واسطہ، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا واسطہ، ان تمام واسطوں سے ہم آپ کے سامنے اپنی گزارشات رکھتے ہیں، اپنی دعائیں پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہر اس شخص کی نیکی کا واسطہ جس نے کوئی نیکی کی ہو کائنات میں اور اس کی نیکی آپ نے قبول کی ہو، اے اللہ اس کے صدقے میں، اس کی جھوٹیوں کی تفیل میں، ان طلبہ کی جھوٹیوں کے تفیل میں، حاضرین کی جھوٹیوں کے تفیل میں، اے اللہ ان اساتذہ کی جھوٹیوں کی تفیل میں، اے اللہ اس ادارے کو استحکام عطا فرما، مساجد کو الہ العالمین تحفظ عطا فرما، معابد کو تحفظ عطا فرما، انجمنوں کو جمعیات کو مدارس کو تحفظ عطا فرما، الہ العالمین ہر وہ کام جو آپ کی راہ میں جاری ہے اے اللہ اس میں دوام عطا فرما، استحکام عطا فرما، گناہوں کی بخشش فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، صحت کے فیصلے، عافیت کے فیصلے، اولاد کی اتحاد کے فیصلے، اولاد کی ترقیات کے فیصلے، ارحم الراحمین نئی نسل کی تحفظ کے فیصلے، ان کے ایمان کے فیصلے فرما، اے کریم اس ملک میں امن و امان کے فیصلے فرما، الہ العالمین امن و امان کے فیصلے فرما، الہ العالمین امن و امان کے فیصلے فرما، اسلام کو نصرت عطا فرما، الہ العالمین رفعت عطا فرما، الہ العالمین عظمت عطا فرما، ارحم الراحمین اس کو طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے دعاؤں کے الہ العالمین حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.